Welcome to the Z Studio. الحمدللہ الحمدللہ الذی ملک الواحد الغفار والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المختار وعلی آلہ واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ سب سے پہلے تو میں اس ماہ مقدس، ماہ مبارک، ماہ مکرم، ماہ رمضان مبارک کی آمد پر اپنی جانب سے اور زی اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ایام میں ہمیں ایسی برکت عطا فرمائی کہ ہم ایک بار پھر اس ماہ رمضان مبارک کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہے، اور اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کے جو بے شمار طریقے ہیں، ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس کی برکتوں سے، اس کی عظمتوں سے، اس کی اہمیتوں سے، اس کی خصوصیتوں سے آگاہ کریں، تاکہ ہم سب اس کو سن کر اس کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ اپنی جھولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں سے، اس کی رحمتوں سے بھر لیں۔ تو الحمدللہ اسی سلسلے میں زی اسٹوڈیو نے بھی اہتمام کیا کہ آپ کے سامنے اس ماہ مبارک کی عظمت، فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا جائے۔ جیسا کہ مشہور و معروف آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے کہ اور امتوں کو جب نیکیوں کا، عبادات کا حکم دیا گیا تو ان عبادات کے بدلے میں جنت کا ذکر کیا گیا، حور و غلماں کا ذکر کیا گیا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشوں کا بیان کیا گیا۔ لیکن یہ عطا، یہ کرم امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے۔ اور واشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، کفران نعمت نہ کرو۔ تو شکر اور کفر کی اگر بہت کم لفظوں میں تعریف کی جائے تو میں یہی عرض کر سکوں گا کہ نعمت کو اس کے مقام کے مطابق استعمال کرنا اس نعمت کا شکر ہے۔ نعمت کو اس کے مقام کے خلاف استعمال کرنا، یہ اس نعمت کے ساتھ کفر ہے۔ اسے معاف کیجیے گا،
کفران نعمت بھی کہا جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان مبارک بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بے مثل نعمت ہے۔ تو اب اس کا شکر کیا ہے کہ ہم ان نعمتوں اور ان عظمتوں کے مطابق اس میں اپنے اوقات گزاریں۔ جیسا کہ اس نے فرمایا کہ رمضان مبارک اللہ کا عطا کردہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نفلی نیکیوں کا بدلہ فرض کے برابر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کی ادائیگی کا بدلہ 70 فریضوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے! تو اس نعمت عظمیٰ کا ذکر کرنا اور اس کی خصوصیات کو بیان کرنا، اس سے آگاہ ہو جانا، اگر ہم فکر کے ساتھ اس ماہ مبارک کو گزاریں تو کیا تعجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بے نمازی سے آپ کہیں کہ بھائی چلو مسجد چلو، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، تو وہ مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یار لوگوں نے مجھے کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، مسجد جاتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں، اب میں جاؤں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ لوگ بھائی 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ اگر کسی بے روزگار سے آپ کہیں کہ بھائی اب بھی وقت ہے، ماہ رمضان مبارک تمہیں اللہ کے کرم سے مل گیا ہے، چلو کل میرے ساتھ سحری کرنا اور روزہ رکھیں گے، تو کہتا ہے زندگی بھر میں نے روزے رکھے نہیں، لوگ میری بدعمالیوں سے واقف ہیں، اگر میں روزہ رکھوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ لوگ بھائی اب روزہ رکھنے کا خیال آیا ان کو، اب یہ روزدار بن رہے ہیں۔ لیکن کسی نے کتنی آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر دیا اپنے ایک شعر میں، کہ وہ بے نمازی جو زندگی کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہوئے شرما رہا ہے، وہ بے روزگار جو زندگی کے آخری حصے میں روزہ رکھتے ہوئے شرما رہا ہے، اس کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں بیٹھنا لے کر گناہوں کا تو اب بیکار ہے، بیٹھنا لے کر گناہوں کا تو اب بیکار ہے، صرف احساس ندامت ہو تو بیڑا پار ہے۔ اگر سچے دل کے ساتھ احساس ندامت ہو جائے، سچے دل کے ساتھ بندہ اپنی بدعمالیوں پر شرمندہ ہو جائے تو اس کی رحمت ایسی عظیم رحمت ہے، اس کا کرم ایسا بے مثال کرم ہے کہ وہ اپنے بندے کی توبہ کو، ندامت کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور کیا تعجب کہ نہ صرف معاف فرما دے بلکہ اس کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو ماہ رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ وہ نعمت ہے کہ جس میں ہم جس قدر اس کا شکر ادا کریں کم ہے۔ پھر اس کی خصوصیات، جیسا کہ موضوع کلام ہے خصائص رمضان شریف، کبھی رمضان کو صرف رمضان نہیں کہنا چاہیے بلکہ ہمیشہ رمضان شریف کہنا چاہیے، رمضان المبارک کہنا چاہیے۔ تو یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی ایسی نسبتیں اس میں رکھی ہیں کہ اگر ہم ان نسبتوں کو جان لیں تو یقیناً ہمیں یقین پیدا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں کو سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے سے اس ماہ مکرم میں معاف فرما دے گا۔
مثلاً اسی ماہ مبارک میں قرآن پاک کا نازل ہونا، اسی قرآن پاک کی تکمیل نزول ہونا، اسی ماہ مبارک میں خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش ہونا، اسی ماہ مبارک میں یوم فرقان یعنی غزوہ بدر کا وقوع ہونا، اسی ماہ مبارک میں فتح مکہ کا ہونا، اسی ماہ مبارک میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم وصال، اسی ماہ مبارک میں سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال، اور اسی ماہ مبارک میں عاشق الحنانی، معشوق المنانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث السمدانی، ہیکل نورانی، الشیخ سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دنیا میں تشریف لانا۔ تو یہ سب وہ نسبتیں ہیں جن نسبتوں کی وجہ سے بھی یہ ماہ مبارک ہمارے لیے ماہ مقدس ہے، ماہ مکرم ہے۔ تو اور ان نسبتوں کی وجہ ہی سے ہماری پہچان ہے، اور ان نسبتوں کی وجہ ہی سے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا سے جب بھی اٹھائے گا ہمیں صاحب ایمان اٹھائے گا، اس لیے کہ غوث پاک کی نسبت رکھنے والے، اولیاء اللہ سے نسبت رکھنے والے، قادری ہوں، سہروردی ہوں، نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، اشرفی ہوں، یعنی بزرگان دین کے دامن سے وابستگی کی نسبت جنہیں حاصل ہے وہ یقیناً گناہگار بھی ہو سکتے ہیں، وہ یقیناً مختلف قسم کی غلطیاں بھی ان سے ہوتی ہیں، لیکن ان نسبتوں پر ہمارا یقین ہے کہ ہم دنیا سے جب بھی جائیں گے صاحب ایمان جائیں گے۔ تو آج تو میں نے صرف اس کی خصائص میں نسبتوں کا ذکر کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی نوازیوں کا ذکر کیا۔ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کی دیگر خصوصیات اور اس کی شبوں کی اہمیت کے حوالے سے بیان ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، پروردگار عالم قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thank you for watching. Now subscribe and share for more videos.